بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے پیپلز یونٹی پی آئی اے کے صدر جناب رمضان لغاری صاحب. اس سے پہلے آپ ہمارے کئی دفعہ انٹرویوز دیکھ چکے ہوں گے, کچھ کلپس دیکھ چکے ہوں گے کہ پیپلز پارٹی خاص طور پر ہمیشہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مخالف رہی ہے پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے, اور یہ اس کے بہت ہراول دستے میں آگے رہے ہیں ہمیشہ. لیکن اب پیپلز پارٹی کے صدر ہیں جناب آصف علی زرداری اقتدار سنبھال چکے ہیں اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو مشترکہ یہ ایک حکومت ہے, سم ہو آئینی عہدے ہوں تو بھی بہرحال شرکت اقتدار تو ہے, یہ اب پی آئی اے والوں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا پی آئی اے کو ابھی یہ لوگ بیچ دیں گے یا نہیں بیچیں گے یا کیا کریں گے؟ یہ جناب رمضان لغاری صاحب سے پوچھیں گے. اور رمضان لغاری صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سے رمضان لغاری صاحب سے بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو جناب صدر آصف علی زرداری صاحب کی گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتے ہیں جو انہوں نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا. انہوں نے اس گفتگو میں کیا کہا, انہیں کی زبانیں سن لیجیے. سے بہت چرچا ہے کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دو, اور کوئی طریقہ ہی نہیں. ان کو جو چیز ملتی ہے یہ اس کو خود خرید دیتے ہیں یا لوگوں کو دے دیتے ہیں اپنے. میرا کانسیپٹ واز دی آن دی ادر سائڈ. پی آئی اے کے صرف روٹس ایسے ہیں کہ دوز آر ورتھ بلینس, اونلی دا روٹس. صرف آپ روٹس جتنی پاپولیشن آپ کی باہر ہے, دے ور رادر پی آئی اے میں آ کے ٹریول کریں یا کسی چیز اور ایئر لائن میں ٹریول کریں. آپ کے جہاز اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے. تو آپ روٹس کو بیچیں گے, پی آئی اے کو نہیں بیچیں گے؟ نہیں, روٹس کو بھی نہیں بیچیں گے, پی آئی اے کو بھی نہیں بیچیں گے, دوبارہ اس کو کھڑا کریں گے. یہ تو ایسے سفید ہاتھی بن گئے ہیں یہ ادارے. نہیں, یہ دس از جسٹ اسلام آباد ٹاک. اسلام آباد میں یہ سوچ ہے. آپ کی پاپولیشن دیکھیں, آپ کو اپنے لیے کتنے جہاز چاہیے, اور فارنر کیوں آئے گا؟ اس کو تو ڈالر ڈینومینیشن میں مار کھا جائے گا. تو اس کے بکنے کے کوئی چانسز آپ کو نظر نہیں آتے؟ انشاءاللہ بیچنے بھی نہیں دیں گے. اور باقی اسٹیل مل اور یہ تمام ادارے جو سب بن سکتے ہیں, چل سکتے ہیں وداؤٹ سیلنگ. لیکن اس وقت جب آپ کی گورنمنٹ تھی تب یہ ریوائیو نہیں کر سکے تھے. نہیں, اتنی حکومت تھی نہیں ہماری. And when you remember, when I was president, I gave over the powers. تو انشاءاللہ اب کریں گے. آپ نے پارلیمنٹ جی لغاری صاحب, آپ نے زرداری صاحب کی گفتگو سنی. زرداری صاحب کا یہ انٹرویو کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ منصب صدارت سنبھالنے سے پہلے کا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی یہ نجکاری کے حق میں نہیں ہیں, پی آئی اے کو بیچنے کے حق میں نہیں ہیں, ہم چلانے کے حق میں ہیں. ہم چاہتے ہیں نئے روٹس جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں, ان کے ذریعے کمایا جائے. لیکن جیسے ہی یہ اقتدار آیا, نگران حکومت گئی, وزیر اعظم نے چارج سنبھالا, تو شہباز شریف صاحب نے پہلے ہی اجلاس میں نجکاری کی بات کی اور پی آئی اے کا نام لے کے بات کی. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب زرداری صاحب جو کہ پہلے یہ بات کرتے تھے پی آئی اے کو بچا لیں گے یا شہباز شریف صاحب کی ہاں میں ہاں ملا دیں گے؟ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا بات کرنے کا, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم آصف علی زرداری صاحب کا کہ جنہوں نے, بلکہ پورے پی آئی اے کے محنت کشوں کی طرف سے میں محترم آصف علی زرداری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بوانگ دہل یہ بات کی کہ میں پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہونے دوں گا. جی, کیونکہ آصف علی زرداری کی یہ بات, کیونکہ وہ مین آف ورلڈ ہے, درست ہے, وہ جو وہ جب بات کرتے ہیں تو اس اپنی بات پہ پہرا بھی دیتے ہیں. درست ہے. اس کی جو ہے نا, اس بات کے لیے وہ آصف علی زرداری مشہور ہیں کہ وہ جو بات کرتے ہیں اس کا پہرا بھی دیتے ہیں, اور وہ ہر دور میں وہ مزدور دوست رہے اور پی آئی اے دوست رہے. پی آئی اے کے محنت کشوں میں 2008-9 کے اندر 4000 لوگوں کو پی آئی اے کے اندر انہوں نے مستقل کیا. پی آئی اے کو بہترین پالیسیاں دی. پی آئی اے کے مزدور کے لیے اس نے خوشحالی کے پیکیج اناؤنس کیے. تو میں اس سے پر امید ہوں کہ آصف علی زرداری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو
کی طرف نہیں جانے دیں گا، درست ہے۔ کیونکہ اس کے پاس ایک ویژن ہے، اس کے پاس حل ہے۔ اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ PIA بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے، اور ہمیں جو ہے نا ہماری ایئر لائن کسی صورت بھی نقصان میں نہیں جا سکتی، اس کے لیے ایک روڈ میپ دینا پڑے گا، اس کے لیے نیک نیتی ظاہر کرنی پڑے گی، اور PIA کو ایک پروگرام دے کے چلانا پڑے گا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ایک بار پھر جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں آسمان کی بلندیوں پہ گئی تھی، انشاءاللہ آصف علی زرداری اپنی اس دور حکومت میں، اپنے دور صدارت میں PIA کے لیے ایسا ہی کوئی پروگرام کی سوچ رکھتے ہیں۔ خورشید شاہ صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کی، پہلے وہ آپ کو گفتگو کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں۔ اہم فیصلے بھی کرنے ہیں، مثلا PIA کی نجکاری کا پلان میاں شہباز شریف نے طلب کر لیا ہے تو پیپلز پارٹی ساتھ دے گی۔ ہمارا کچھ مینیفیسٹو بھی ہے جی، ہم بیچ کے کسی چیز کو بہتر نہیں کر سکتے، ہم اس کو بہتر کر کے بہتر کر سکتے ہیں۔ PIA بہتر تھی نا، جی دنیا کو چلایا نا، دنیا کی ایئر لائنز کو چلایا PIA نے، گریٹ پیپل فلائی PIA، ٹھیک ہے نا، یہ لقب تھا۔ جی تو کیوں نہیں ہو سکتے؟ جب 800 بلین آپ کا قرضہ ہوگا، جو منافع ہو رہا ہے قرضے میں جا رہا ہے، تو نیچے قرضہ، ایک دن یہ قرضہ معاف کر دو، ختم کر دو۔ جب بیچو گے تو یہ قرضہ تو کوئی نہیں دے گا آپ کو، تو آپ کر کے دیکھ لو کہ PIA فائدہ دیتی ہے نہیں دیتی ہے۔ یہ واحد لائن ہے جس کو پاس 60 لاکھ پیسنجر موجود ہیں اب بھی، اور دنیا کا 7واں 5واں 6واں بڑا ملک ہے، اس کی اپنی پاپولیشن اتنی ہے کہ ہم پورے نہیں پڑھ سکتے، اور عراق ہے، سیریا ہے، اور ایران ہے، سعودی عرب ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ بڑی بڑی یورپ کی ڈیسٹینیشن ہے۔ جی ہاں، جاپان تک جو ہے وہ PIA چلتی تھی۔ تو اب کیوں گئی ہے؟ اس میں ایک کمیٹی، میں خود ایک بار PIA کے ذریعے اسلام آباد کراچی سے منیلا سے ٹوکیو گیا تھا۔ تو یہ ایک کمیٹی بنائیں، بٹھائیں کہ کیوں نقصان ہوا ہے، دیکھ لیں شروع سے، ریزن پتہ پڑ جائے گا۔ جی لغاری صاحب، خورشید شاہ صاحب نے تو مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے شاید آپ ہی نے صاحب کچھ ان کو لکھ کے شاید دیا ہو، کیونکہ آپ پچھلے انٹرویو میں اس طرح کی گفتگو کر کے گئے ہیں۔ انہوں نے تو پورا پلان ایک طرح کا بتایا کہ ظاہر ہے کہ پوری گفتگو ہم نہیں چلا سکے، لیکن انہوں نے پورا اس گفتگو میں سارا پلان بتایا تھا کہ کس طرح PIA کو چلایا جا سکتا ہے۔ تو کیا یہ بات شہباز شریف صاحب کو سمجھ نہیں ہے؟ دیکھیں الوی صاحب، میں سید خورشید احمد شاہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ تو ہمارے درمیان رہتے ہیں، وہ تو فقیر منش آدمی ہے، صحیح، وہ تو مزدوروں میں اٹھتے ہیں، مزدوروں میں بیٹھتے ہیں، اور اس خورشید شاہ صاحب نے بھی اسی پالیسی کی بات کی ہے جو اس کی لیڈرشپ نے کہی ہے، درست ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک چھوٹے سے ورکر کی حیثیت سے مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے ساتھ آصف علی زرداری بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے دکھ درد ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی سنتے ہیں، اور سید خورشید شاہ کا تو گھر مزدوروں کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ تو کوئی میلہ لگا رہتا ہے، تو ہم اپنی ہر فریاد ان کو دیتے ہیں۔ اب دیکھیں سر، میں ابھی شہباز شریف صاحب کی اس بیان کی طرف آتا ہوں اور اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں اس بیان کی مذمت کرتا ہوں الوی صاحب۔ دیکھیں 32 سالوں سے 92 سے یہ ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی تباہی کا ذمہ دار اور امپلائمنٹ ہے اور اس کی یونینز ہے۔ صحیح ہے، ہم نے بارہا آپ کے پروگرام میں اس کو ایکسپلین کیا، اس کی تردید کی کہ بھائی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں کھڑی ہوئی، اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کھڑا کیا، پاکستان پیپلز پارٹی نے کھڑا کیا، PIA کے مزدوروں نے کھڑا کیا۔ درست ہے، 92 کے اندر ان کا محترم نواز شریف آتے ہیں، جب اس کا افتتاح کرتے ہیں کراچی جناح ایئرپورٹ کا، وہاں پر بیٹھ کر وہ اوپن اسکائی پالیسی کا اعلان کرتے ہیں، اور 93 میں اس کو وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور ایک سال کے اندر PIA 100 ارب کا نقصان کر جاتی ہے۔ صحیح ہے، اس میں کیا ہم نے وہ اپنا نقصان کیا؟ دیکھیں آپ نے اوپن اسکائی پالیسی لے کے اس ملک PIA کے اندر وہ اس کو ڈینٹ ڈالا کہ ہم نقصان میں چلے گئے۔ آپ نے دنیا کو کہا کہ جی آپ آئیں، اس میں ٹوٹ پڑے۔ وہاں پہ ایمریٹس پچھلے دہائیوں سے 60 لاکھ ایک ایئرلی بندے لے کے چلی جاتی ہے، تو PIA ہم کیونکہ ان کے کمپیٹیٹر نہیں تھے، وہ ایک آئل رچ کنٹری تھے، آپ نے اوپن اسکائی پالیسی کا آپ نے آغاز کیا، آپ نے جتنا بھی وہ
اس کا تباہی کی ذمہ داری تھی وہ مزدور پر اور امپلائمنٹ کے نام پہ ایک نیریٹو بلڈ کیا جو کہ غلط تھا. آج بھی الوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو حل دیے, کئی آپ کے پروگراموں میں بتایا, یہ ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ ہم سے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پہ 700-750 ارب کی لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ انہوں نے قرض اسٹارٹ کیا. خاقان عباسی صاحب کے دور میں اس سے جو ہے نا قرضے کی جو ہے نا وہ ابتدا ہوئی. اس کے بعد ڈالر آپ کا بڑھتا گیا, چلو ہمارے اوپر ان کی نااہلیوں سے پی آئی کے اوپر ایک قرضہ آ گیا. صحیح ہے. اب 700 ارب میں جو لائبلٹی ہے وہ میں آپ کو سیگریگیٹ کر کے اگر بتاؤں تو 350-400 ارب جو ہے وہ تو یہ جو پاکستانی ادارے جن کو پی ایس او, سول ایویشن, یہ تو بک ٹو بک ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. صحیح, اگر گورنمنٹ اس کو چلانا چاہے تو بک ٹو بک یہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. درست. اس کے بعد اس ہمارے اوپر لائبلٹی بن جاتی ہے 350 ارب روپیہ. ٹھیک ہے, جو ہم نے لیکوڈ کیش, ہم چلو بینک ڈیفر ابھی نہیں کر سکتے آپ اس کو, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ایسیٹس جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے محنت کشوں نے کھڑے کیے, نور خان کے دور میں ہم نے روز ویلٹ خریدا, ہم نے اسکرائب خریدا, دنیا کے ہر ملک میں ہماری پراپرٹیز ہے. ہمارا ایک جو روز ویلٹ ہوٹل ہے جو 1055 کمروں پہ محیط ہے, اور وہ جو نیو یارک کے مین ہٹن کے اندر ہے, وہاں پہ انچوں میں زمین بکتی ہے الوی صاحب, انچوں میں زمین. آج کی تاریخ میں اگر اس کو اگر پراپر ویلیویٹ کریں تو 1.5 ارب ڈالر کا ہوٹل ہے. تو ایک گھر کا ایسٹس بیچ کے اگر میرا پورا گھر بچ رہا ہے تو اس کو بیچنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آپ یہ رونا کیوں رو رہے ہیں؟ یہ بات درست ہے, لیکن آپ نے روزویلٹ کی بات کی تو یہ اس کا ابھی لیٹسٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ اس کے حوالے سے بار بار کبھی کوئی خبر آتی ہے, کبھی پتہ چلتا ہے فلاں صاحب خرید رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے فلاں صاحب خرید رہے ہیں, پھر پتہ چلا کہ ابھی اس کو لیز پہ دے دیا گیا ہے, تو ابھی لیز پہ دے دیا گیا ہے. الوی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو نوحہ ہے, ہم جو روتے ہیں, ہم جو چیخ چیخ کے اس قوم کو بتا رہے ہیں, آپ جیسے ذی شعور صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے اندر ایک ڈھاکہ ڈلنے جا رہا ہے. محترم سعد رفیق صاحب جب تشریف لائے جو عمران خان کے بعد جو حکومت آئی ایز ایویشن منسٹر, اب یہ جو زلفی بخاری نے, انہوں نے کووڈ میں اندر وہ بند ہوا, زلفی بخاری نے چڑھ دوڑا اس ہوٹل کو خریدنے کے لیے, اس جو ہے نا انیل مسرت کو, یہ سارے جتنے بھی وہ مارکیٹ کے جو انویسٹر تھے وہ لے کے کہ جی ہم نے اس ہوٹل کو خریدنا ہے. اس کے بعد بڑی مشکل سے ہم نے ٹی وی آپ کے پروگراموں میں آ کے ہم نے چیخو پکار کی کہ یار یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. سرور خان سے ایک بیان دلایا گیا کہ ہمارے کیپٹنز جعلی ہیں, اور وہ جو پی آئی اے پہ ڈینٹ ڈلا, ہمارا یو کے سیکٹر بند ہوا, ہمارا یورپ بند ہوا. یو کے سے 70% جو ریونیو تھا وہ پی آئی اے جنریٹ کرتا تھا, ہماری ڈائریکٹ فلائٹیں تھی وہ روک دی گئی. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اٹلانٹک ایئر لائن کو اجازت دے دی ڈائریکٹ یہاں سے آپریٹ کرنے کی, اور انہوں نے ریکارڈ ریونیو کلیکٹ کیا. اس کے پیچھے زلفی بخاری تھا. اس کے بعد یہ ہوٹل پہ چڑھ دو. اچھا اس کے بعد جناب یہ آئے قصہ مختصر, وہ چلے گئے اللہ اللہ کر کے. یہ جناب خواجہ سعد رفیق آیا. خواجہ سعد رفیق نے جو روز ویلٹ جس اسٹیٹ آف آرٹ ہوٹل تھا, جو میں کئی بار اس کو دیکھ کے آیا. ابھی ریسنٹ میں پچھلے 2-4 ماہ پہلے میں امریکہ گیا, تو وہاں پہ جو لوکل سٹی گورنمنٹ ہے اس کو وہ رینٹ پہ دے دیا. ٹھیک ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب نے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ پوچھا نہیں کہ آپ اس نے سٹی گورنمنٹ اس کا کرنا کیا ہے. الوی صاحب وہاں پہ ریفیوجیز ان کو وہاں پہ ڈالا گیا ہے. اچھا, جس کے اندر آپ جائیں تو وہ کالے جو ڈرگی, جو ہیروئنی, جو وہ گلی میں سوئے ہوئے, لابی میں سوئے ہوئے, اس سے بدبو آ رہی ہے ہوٹل سے. اچھا, اب مجھے بتاؤ کہ ایک جو 5 اسٹار ہوٹل تھا اس کا یہ حال کرنے کے لیے اب اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ یہ اس کا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں, آپ اس کا ریٹ اتنا ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ اونے پونے آپ اپنے انویسٹر کو خرید کے رینوویشن کر کے اپنا کر لیں گے. اب میاں صاحب کا یہ خواب ہے ایک عرصہ زمانے سے, اسی پی آئی اے کو بچانے کے لیے ہم نے 2016 میں اسٹرائکس کی, جس میں ہمارے بڑے قابل احترام ادارے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ یہ ڈاکہ ڈلنے جا رہا ہے. آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے, لیکن ابھی میں اس کو آگے چلانا چاہ رہا ہوں. اب آپ کو لگتا کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا؟ شہباز شریف کابینہ کے اجلاس میں اصولی اعلان کر چکے ہیں, آپ اتحادی ہیں, آپ کی پارٹی کے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب تشریف فرما ہے. اب کیا ان میں آپس میں اس بات پہ لڑائی ہوگی؟ آصف زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں, طریقے سے سلیقے سے سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ روک لو نہ کرو, یا مان جائیں کہ نہیں چپ کر کے بیچ دو,
کہ میں اپنے ووٹر خراب نہیں کرنا چاہتا, بس ٹھیک ہے جو ہے ہم مجبور ہو گئے ہیں, IMF کے سامنے مجبور ہیں, دنیا کے سامنے مجبور ہیں, ہوگا کیا؟ نظر کیا آ رہا ہے رمضان لغاری صاحب؟ دیکھیں الوی صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ آصف علی زرداری ذوالفقار علی بھٹو کا منشور لے کے چل رہے ہیں. محترم بلاول چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا منشور لے کے چل رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر یہ اداروں کو بیچنا, یہ مزدوروں کو بے روزگار کرنا, یہ نجکاری کرنا, یہ ان کو قطعاً حرام سمجھا جاتا ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی میں نہیں سمجھتا, یہ میرا ایمان کی حد تک میرا یہ یقین ہے کہ اس پہ آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو یا میری پارٹی کے جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ ان کے سامنے کھڑی ہوگی. اور میں ایک ایز اے ورکر, ایک پیپلز پارٹی کا ورکر اور PIA کا یونین کا لیڈر کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, ہم جو ہمارا ورکر تھا وہ ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہوں گے. ہم سڑکوں پہ نکلیں, ہم PIA کو روکیں گے, ہم اسٹرائک کریں گے, ہم روڈوں پہ نکلیں گے. ہم PIA پہ یہ شب خون مارنے نہیں دیں گے. ہم امپلائیز کی جو روزی روٹی کا وہ سودا, اس پہ شب خون ان کو مارنے نہیں دیں گے. آپ کی گفتگو میں پھر وہی بات آئی کہ نواز شریف صاحب کے زمانے سے یہ بات شروع ہوئی, حالانکہ اس پوری معاملے میں آپ کے اوپر کروڑوں روپے لاکھوں روپے تنخواہ والے بڑے بڑے چیئرمین اور پتہ نہیں کہاں سے لادے گئے جو اس کے اوپر بوجھ بنے, اور جو اس بہانے سے لائے گئے تھے کہ PIA کو بڑے اچھے طریقے سے چلائیں گے, اور انہوں نے بھی کچھ نہیں چلایا بجائے بربادی کرنے کے. ان کی خیر آپ بات نہیں کرتے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. لیکن اگر زرداری صاحب, اگر نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب یہ بھائی یہ حکومت بس ضد ہے, ہم نے بیچنا ہی بیچنا ہے, تو کیا پیپلز پارٹی اس بات پہ علیحدہ ہو جائے گی حکومت سے؟ دیکھیں میں امید کرتا ہوں, میں اپنی پارٹی سے, مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح کی پالیسی میں حکومت کے سامنے کھڑی ہوگی. ہمیں حکومت کے سامنے دیکھو, انہوں نے واضح, دیکھیں آصف علی زرداری نے کوئی ڈھکے چھپے بات نہیں کی. انہوں نے ایک نیشنل TV پر بیٹھ کر یہ بات کی ہے کہ ہم PIA کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے. خورشید احمد شاہ نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا نہیں ہونے دیں گے. تو نہیں کا مقصد ہے کہ نہیں الوی صاحب. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے, جیسے آپ نے کہا جی آپ مینجمنٹ, دیکھیے کون سی مینجمنٹ میں بات کروں, PIA کیسے ٹھیک ہوگا؟ PIA کو ٹھیک کرنے کا کوئی فارمولا مارکیٹ پہ کون بیٹھا ہوا ہے مینجمنٹ میں اس وقت؟ کوئی آپ نے سعد رفیق اپنی مینجمنٹ بٹھا گیا, وہ مینجمنٹ بٹھا گیا ہے جس کو یہ ٹارگیٹ دیا گیا ہے کہ آپ PIA کو بے توقیر کریں, PIA کی بدنامی کریں, اور یہ اس کو آپ اس کو پرائیویٹائزیشن کرنے میں آپ میری راہ ہموار کریں, آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. ان کے اندر اہلیت ہے. کوئی مینجمنٹ مجھے بتائے کہ کوئی PIA کو چلانے کا کوئی اپنا کوئی پلان ہمیں بتائے کہ انہوں نے دیا ہے کیا؟ میں کہتا ہوں آج بھی PIA کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں. دو باتیں ہیں جس پہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک روپیہ بھی نہیں لگتا. ایک تو آپ نے جو نواز شریف نے جو اوپن اسکائی پالیسی کی تھی اس کو ری نیگوشیٹ کریں آپ. ٹھیک ہے, اس کو ری نیگوشیٹ کریں. ہم منٹوں گھنٹوں میں ہماری جو ہے نا ایئر لائن آسمان کی بلندیوں تک جائے گی. اور دوسرا آپ میرٹ پہ مینجمنٹ کے لوگ بھرتی کریں. ٹھیک ہو گیا. یہ نہیں کہ کسی خواجہ سعد رفیق کی آنکھ کا تارا ہے, کوئی کسی نواز شریف کی آنکھ کا تارا ہے. میرٹ پہ آپ اخبار میں بیان دیں. یہاں پہ بہت سارے ہمارے پاکستان کے اندر ایسے جو کمپیٹنٹ لوگ رہتے ہیں جو PIA کو اپنے پیروں پہ دوبارہ کھڑا کر سکتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں آج تک یہ CEO بیٹھا ہوا ہے, AVM CEO بیٹھا ہوا ہے, اس نے آج تک اپنی باضابطہ یونین کو دعوت نہیں دی. ہم آئینی باڈی ہیں, ہمیں بتایا جائے 10 منٹ کے لیے. علوی صاحب میں مان لیتا ہوں کہ آپ مجھے قائل کریں کہ جی یہ PIA کی جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ PIA کے لیے, قوم کے لیے, PIA کے امپلائیز کے لیے بہتر ہے, تو مجھے کون بریف کرے گا؟ درست ہے. مجھے بتائیں کہ میرے امپلائیز کا کیا ہوگا, میرے امپلائیز جو ریٹائر ہو گئے ان کے میڈیکل کا کیا ہوگا, میرے امپلائیز کی ٹکٹ کا کیا ہوگا, یہ فارمولا کیا ہے, یہ لوگوں کو کہاں پہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے, لوگوں کو کیا دے کے آپ فارغ کرنا ہے, یہ کس نے بتانا ہے مجھے؟ درست ہے. میں ایک لیگل باڈی ہوں, کس نے مجھے پتا؟ یہ فرونیت والا جو ہے نا وہ لبادہ اوڑے بیٹھے ہوئے کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ہم بھی اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمارے پاس مزدور کی طاقت ہے, اگر جس طرح میدان سجا ہم ان کا رستہ روکیں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے VSS کے نام پہ لوگوں کو نکالا, آج بھی وہ مدو خیل کمیٹی کا وہ جو فیصلہ ہائی کورٹ میں یہ فیصلہ چل رہا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آج بھی PIA کے اندر شارٹیج ہے.
लेबर की। देखिए आपने और एम्प्लॉयमेंट का रोना पीटा, आप खुद ही गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जी हमें बंदे रखने दे, हमारा ऑपरेशन डिस्टर्ब हो रहा है। आपने अपना जो पीएसओ के नाम पे पीएसओ को फोन कर आपने जो पीआईए का पेट्रोल बंद कराया, 300 फ्लाइटें हमारी डिस्टर्ब हुई, जिससे अरबों रुपए का नुकसान हमारा हुआ। ये किसने कराया? ये फवाद हसन फवाद ने कराया। जो चीज देखें, एक टारगेट दे के आप लोगों को भेज रहे हैं कि पीआईए को तबाही बर्बादी के किनारे। अगर वो चीखो पुकार हम ना करते, अलवी साहब मेरे मुंह में खाक, इस वक्त पीआईए का नामो निशान नहीं होता। अगर मजीद 100 फ्लाइट ये पीएसओ को कह के इसको रुकवाते, हमारे कर्जों में इतना इजाफा हो जाना था, हम उठ ही नहीं सकते थे। ये तो मैं आप जैसे जी शो साफियों को और पाकिस्तान के लोगों को और सोशल मीडिया के साथियों को खराज तासीन पेश करता हूं, जिसने फवाद हसन फवाद के इस मकरूम अजाइम के खिलाफ आवाज उठाई ताकि वो डरे, वो पीछे हटे। तो ये तो पीआईए के साथ ये करने जा रहे हैं। ठीक होगा सर, हमारे पास वक्त खत्म हो गया। आखिरी कोई बात, आखिरी कोई पैगाम? देखिए, मैं अपने तमाम पीआईए के साथियों से, मेहनत कशों से ये आपके तवस्सुल से ये बात करता हूँ कि अपनी कमरें कस लें। आपकी रोजी रोटी पर, हमारे इदारे पर शब खून मारने की कोशिश की जा रही है। हमने पहले भी अपनी जानें देकर, हमारे मेहनत कशों ने अपने लहू का खराज देकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बचाया। इंशाल्लाह इनकी लीडरशिप इनके आगे होगी। पहले गोलियां हम अपने सीनों पे खाएंगे। हम पीआईए को इस तरह औने पौने इनको जो बेचने नहीं देंगे, और इंशाल्लाह हम मैदान अमल में रह के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को बचाएंगे। पीपल्स यूनिटी पीआईए के सदर जनाब रमजान लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। ये एक अगला मरहला था कि नई हुकूमत आने के बाद अब क्या हो रहा है। सदर जरदारी साहब ने इक़्तिदार संभालने से पहले कुछ और कहा था, और शहबाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभालते ही कुछ और कहा है। क्या होगा देखते हैं। हमारे साथ राब्ते में रहिए। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स में हमें याद रखिए। हर रिजर्व को इजाज़त दीजिए।